دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں، جس کو 10 رکنی بینچ سن رہا ہے، اس کی تازہ ترین جو سماعت تھی، ہیئرنگ تھی، اس میں کیا ہوا؟ سب سے عام ایپیسوڈ یہ ہے کہ اس کا ظاہر ہے، آپ بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق جو ریفرنس ہے اور ان کے ساتھ کے آغا جو سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، خاص طور پر فائز عیسیٰ کے متعلق یہ ہے کہ وہ کیونکہ انہوں نے کوئٹہ جو وکلاء کا قتل عام ہوا تھا اس پر، اور جو فیض آباد کا دھرنا شریف تھا، اس پر جو فیصلے دیے، تو اس وجہ سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، اور انہوں نے مینوورنگ کی، اور اس کے ساتھ پھر یعنی وہ لوگ جو ایم کیو ایم یا مشرف کے حامی یا ہم نوا یا پروردہ تھے، کیونکہ اس وقت وہی اقتدار میں ہیں، تو گویا یہ ڈبل کینہ ہو گیا ہے، اس میں دوہرا کام ہو گیا۔ ایک تو مقتدر حلقے موجودہ ناراض، اور پھر وہ جو کینہ شتر رکھنے والے لوگ ہیں جو کل ایم کیو ایم یا مشرف کے دست راست تھے، وہی آج بھی گویا مشرف کی سیمی حکومت ہے۔ اس وجہ سے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا، یہ پرسیپشن ہے۔ بہرحال جو انہوں نے چیلنج کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے، اگرچہ وہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 184(3) یعنی سب آرٹیکل یا کلاس 3 آف آرٹیکل 184 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، انہوں نے پٹیشن دائر کی، جس کو اب 10 رکنی بینچ ہیئر کر رہا ہے۔ سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال۔ تو لیٹسٹ جو ہیئرنگ تھی اس میں ظاہر ہے یہ پٹیشنر کی طرف سے جو بھی لوگ تھے یا باقی انٹرسٹڈ پارٹیز تھی، وہ اپنے آرگومنٹس مکمل کر چکے ہیں۔ اب اٹارنی جنرل نے ریفرنس کے حق میں یا حکومت کی یعنی ریفرنگ اتھارٹی جو ہے اس کا نقطہ نظر پیش کرنا ہے، اور ان سوالات کا جواب یا ان اعتراضات کے جوابات دینے ہیں جو پٹیشنر کی طرف سے یا باقی انٹرسٹڈ پارٹیز کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ اٹارنی جنرل کی طرف سے جواب دینے کے حوالے سے پہلی ہیئرنگ تھی، تو اس میں جو اہم بات جس کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر کچھ ایسے ریمارکس دیے یا انہوں نے الزام لگایا پورے بینچ پر کہ جو بڑا کوئی سنسنی خیز یا دھماکہ خیز یا پریشان کن ہے، جس کی رپورٹنگ کو ججز حضرات نے روک دیا، اور ایک طرح سے اٹارنی جنرل کو انکریج کیا یا ایمفیسائز کیا کہ وہ اس کو ودرا کریں۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ۔ تو یہ میں نے جو کھنگالے ہیں، مثلا جنگ میں یہ کہا گیا، روزنامہ جنگ میں، کہ اس متعلقہ ریمارکس کے متعلق کہ انہوں نے واپس لے لیے جب جسٹس مقبول باقر نے اور باقی ججز نے، خاص طور پر منصور علی شاہ وغیرہ نے یا ایون عمر عطا بندیال نے یہ بات کہی کہ اس کو، یا عمر عطا بندیال نے خاص طور پر کہا کہ اس کو ان رائٹنگ دے دیں یا پھر وزڈرا کر لیں، مقبول باقر نے سیدھا سادہ کہا کہ آپ وزڈرا کر لیں تاکہ ہم آگے موو کریں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کی نوعیت کی بات منصور علی شاہ نے کی۔ تو اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور مسرور، میں مسرور اکثر کہہ جاتا ہوں، انور منصور نے یہ کہا جنگ کے مطابق، روزنامہ جنگ کے مطابق، کہ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یہ الزام واپس لیتا ہوں، یعنی اس پر زور ہے الزام واپس لیتا ہوں، جس پر جسٹس مقبول باقر نے عدالتی رپورٹرز کو زبانی طور پر ہدایت کی کہ اٹارنی جنرل کے الزامات کی رپورٹنگ نہیں کرنی ہے، جبکہ ڈان وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ، بلکہ بعض اینگل سے دیکھیں تو زیادہ موقر اور معتبر اخبار ہے، تو اس میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ
but the Attorney General refused to retract the remarks. The court, however, asked the media not to publish the comments since the AG has withdrawn them. اب اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ ججز نے خود ہی ایزیوم کر لیا، اگرچہ اٹارنی جنرل نے یہ نہیں کہا کہ میں واپس لیتا ہوں، بس انہوں نے کہا کہ واپس ہو گئے ہیں، آپ رپورٹ نہ کریں، میڈیا والوں کو یہ کہہ دیا. تو اب اس میں کس پر یقین کریں کس پر نہ کریں، لیکن باہر ہم withdrawn پر ہی کر لیتے ہیں. اب آخر ججوں کا بھی کوئی وقار ہے جی. اب عجیب بات یہ ہے اور بڑی متجسس ہیں لوگ، انٹریگنگ بات ہے کہ یہ کیا کہا کیا ہے انہوں نے جس پر اتنے یعنی ججز حضرات ڈیفینسو ہو گئے گویا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے میں آ گئے. بہرحال اس کا ایک اشارہ یا پاسبلٹی، ظاہر ہے اب اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے، تخمین و ظن ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کوئی کنکریٹ انفارمیشن جب تک وہاں پر موجود لوگوں میں سے کوئی ڈسکلوز نہ کرے نہیں پتہ چل سکتا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں مطیع اللہ جان بڑے معروف صحافی ہیں اور بڑے جرأت سے رپورٹ کرتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں بندے کو. تو بہرحال منیر ملک جو پٹیشنر کے ایڈوکیٹ ہیں، ان سے جو سوال انہوں نے بار بار کیا کہ آخر کیا ہوا وغیرہ وغیرہ، یعنی مختلف اینگل سے مختلف الفاظ استعمال کر کے بالآخر انہوں نے یہ الفاظ تو اگلوا لیے منیر ملک سے کہ منیر ملک نے فرمایا کہ دیکھیں میرے پٹیشنر نے تو حلفیہ طور پر یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے پٹیشن خود تیار کیا، یہاں تک کہ اٹرنیز کو بھی انوالو نہیں کیا. اب ان ریمارکس سے جو گیس کیا جا سکتا ہے وہ دو پاسبلٹیز. ایک تو ان کا یہ مطلب ہے کہ وکلاء اس میں شامل نہیں تھے، تو گویا یہ ساری فارمولیشنز یا پٹیشن کی جو نوک پلک ہے یہ ان کی اپنی ہے. لیکن یہ ایک ویکر گیس ہے، اور زیادہ سٹرانگر گیس یہ ہے، اور وہ ایلیگیشن کو جب سامنے رکھتے ہیں کہ اتنے سیخ پا کیوں ہوئے، کہ شاید اٹارنی جنرل نے کچھ جو بینچ میں موجود 10 رکنی بینچ میں موجود ججز میں سے کچھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ پٹیشن تو تیار ہی تم نے کی ہے، یعنی قاضی فیضی سے ساتھ مل کر بیٹھ کر آپ سب نے اکٹھی تیار کیا، اب خود ہی تیار کر کے اس پر خود ہی ایڈجوڈیکیٹ کرنے بیٹھ گئے، یہ ہمارا گیس جی. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اوپن کورٹ میں عموماً یہ پرنسپلز آف جسٹس ہیں کہ کھلی عدالت میں جب مقدمے چلتے ہیں اور پروسیڈنگ ساری کھلی ہوتی ہیں تاکہ انصاف سرو کیا جا سکے. تو بہرحال یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھا. اب ایک دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلو واپس لے لیا، اس کے کنسیکوینسز کیا ہے. اگرچہ انہوں نے یعنی ان دی اینڈ یہ کہا کہ مجھے کانفیڈنس ہے سارے ججوں پر اور یہ انصاف ہی کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ ظاہر ہے ان کا جو کام تھا کہ انہوں نے بہت سارے سوالات وغیرہ بھی اٹھائے ہیں کہ یعنی 184(3) کے تحت کیا یہ مینٹینیبل بھی ہے پٹیشن یا نہیں، یا جب ایس جے سی میں سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز شروع ہو گئیں تو اب کیا سپریم کورٹ اس پر اسٹل اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے، ہیئر کر سکتا ہے، یا جب ایک انکوائری جو ہے وہ یعنی آلریڈی ایک دوسرا فورم جو ہے وہ کر رہا ہے، تو کیا اس میں فیکٹ فائنڈنگ میں اس ریلم آف انکوائری میں ایک دوسرے فورم کی پریزنس میں سپریم کورٹ انوالو ہو سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے، یعنی اس طرح کے بہت سارے سوال جن پر وہ آگے الیبوریٹ کریں گے، اپنا کیس بنائیں گے. لیکن اس کا ایک سائیکولوجیکل اور نیچرل امپیکٹ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تمام تر وہ جو بڑے شاندار اور بڑے ڈیکورم سے بھرے ہوئے الفاظ اور اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں لرنڈ ججز کے متعلق، بہرحال وہ انسان ہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں ہی کی طرح وہاں پر بیہیو کرتے ہیں، انہیں ڈر بھی آتا ہے، وہ ان پر الزامات فیور کے بھی لگتے ہیں، ان پر الزامات غصے کے بھی لگتے ہیں، یہ ساری معاملات وہاں ہوتے ہیں اور ان سے وہ مبرہ نہیں ہیں، اگرچہ ہم فرض یہی کرتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے گویا وہ بڑے سپر نیچرل قسم کی چیز ہیں. اگر اتنے ہی سپر نیچرل ہوتے تو پاکستان کے حالات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کے ریمارکس انہوں نے دی ہیں تو
جو پٹیشنر کی طرف سے مختلف پوائنٹس ہیں ڈیفنس کے، ان میں سے سب سے واضح جو منیر ملک صاحب نے میک آؤٹ کیا تھا وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے ججوں کو، سرویلنس کرتی ہے، اور اس طرح جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کو وہ اپنا ایروڈ کرتی ہے، ڈائلیوٹ کرتی ہے. اگر یہ سلسلہ اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ میننگ لیس ہو جائے گی. پھر جب چاہے گی انتظامیہ ان کو تھریٹ رکھے گی اور ان کے خلاف ہر جج کی ایک فائل ہوگی، جب چاہیں گے ان کو وہ اس میں امبیرس کریں گے اور پریشان کریں گے، اور اس طرح ان کا بازو مروڑ کر اپنے فیصلے کروائیں گے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انلیگل انداز سے انفارمیشن جو حاصل کی گئی ہو، جو کیا سرویلنس ججوں کی ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے یہ انفارمیشن سرویلنس سے حاصل کی گئی ہے، انلیگل انداز سے حاصل کی گئی ہے، لہٰذا یہ ایک پریجوڈسڈ کیس ہے، یہ گویا کینہ پروری پر مبنی ہے، یہ ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے، اور یہ میلافائڈ ہے، لہٰذا اس کو یہ جو ریفرنس ہے اسکویش کیا جائے، کم و بیش جس طرح جسٹس اسحاق چودھری کے کیس میں ہوا تھا. اب جو خود اٹارنی جنرل نے یہ بات کہہ دی کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اور بھی بہت ساری باتوں کا علم ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو بات کنفرم پھر ہوگی کہ سرویلنس تو ہے. اب وہ کہیں کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے، کوئی کہ سرویلنس ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ سیب کو جس نام سے بھی پکاریں سیب ہے، یا گلاب کو جس نام سے بھی آپ موسوم کریں گے وہ بہرحال پھول اور گلاب اور خوشبودار ہی رہے گا. مطلب یہ ہے کہ الفاظ بدلنے سے اس کی نیچر تو الٹیمیٹلی نہیں بدلتی. تو کیس گویا قاضی فائز عیسیٰ کا سٹرانگ ہو جائے گا، خاص طور پر جو منیر ملک نے پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ بڑے سٹرانگ ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے وہی براہ راست اٹرنی ہے پٹیشنر کے، باقی انٹرسٹڈ پارٹیز کے ظاہر اپنے اپنے ہیں. تو اس حوالے سے گویا اٹارنی جنرل نے ان کا کیس مضبوط کیا ہے. اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو ظاہر گورنمنٹ ورسز جوڈیشری ہے یا اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری ہے. گورنمنٹ کا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں میجر حصہ جو ہے وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدر طاقتیں جو بہائنڈ دی سین فیصلے بازو مروڑ کر کرواتے ہیں اور ناپسندیدہ ججوں کو چلتا کرتے ہیں، جیسے فائز عیسیٰ کے متعلق بھی اور شوکت عزیز کو پہلے اسی تلوار سے جو ہے وہ فارغ کیا گیا. تو دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ججز کے اپنے بھی یعنی ود ان جوڈیشری بھی کنفلکٹس ہوتی ہیں. ظاہر ہے کو ورکرز کے ایک دوسرے کو کوئی پسند کرتا ہے، کوئی ناپسند، گروپنگ ہوتی ہے. تو موسٹ پروبیبلی اس بینچ میں بھی گروپنگ ہے، کوئی کہتا ہے 5-5 کی ہے، کوئی کہتا ہے 6-4 کی ہے، کوئی کہتا ہے 7-3 کی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ واٹر ٹائٹ نہیں ہے، کسی وقت بدل بھی سکتی ہے. وہ یعنی ان گڈ فیتھ بدل سکتے ہیں، آرگومنٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن جب خصوصا موجود تھے تو شروع میں ججز خاص طور پر عمر طا بندیال کو بڑی جلدی تھی کہ جلدی اس مرغی کو ذبح کرنا ہے، لیکن وہ ناکام رہے. اب دیکھتے ہیں کہ مرغی بچتی ہے یا ذبح ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.